اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون صلوات محمد وآل محمد۔ آج محرم الحرام کی چوتھی تاریخ ہو گئی۔ یہ دن بہت تیز گزرتے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس فیصلے تک پہنچنے سے پہلے وہ کائنات کے ایک ایک ذرے، ایک ایک قطرے، ایک ایک درخت، ایک ایک جانور، ایک ایک ستارے، ایک ایک سیارے، ایک ایک گیلیکسی کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اگر ان میں سے کوئی شے بھی ہمارے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ کسی کی پابندی کر رہی ہے تو یہ بھی چلے جائیں۔ اور اگر یہ پوری کائنات صرف اور صرف ایک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے، اسی لیے ان کی کوئی گنتی شمار نہیں ہے، مگر ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم کو پلٹ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دکھانے کے لیے آنا ہے کہ تم نے وہ مقصد پورا کیا یا نہیں جس مقصد کے لیے ہم نے تم کو اس دنیا میں چند روز کے لیے بھیجا تھا۔ کل تک کی گفتگو 1 منٹ میں بس۔ جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، مذہب سے دور ہیں، ان کے مذہب سے دوری کی ایک وجہ یہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ مذہب میں ہر بات اتنے حتم و جزم کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اس میں تحقیق اور ریسرچ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو بات بھی وہ کہیں، چاہے سمجھ میں آئے اور چاہے سمجھ میں نہ آئے، آپ مانیے۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو اس دین سے آپ نکل گئے۔ اب دیکھیں، میں کرسچینٹی کا اتھارٹی نہیں ہوں، میں ہندو مذہب کا اتھارٹی نہیں ہوں، جوش ریلیجن کا میں اتھارٹی نہیں ہوں۔ میں تو 1-2-3 لفظیں بس اسلام کے بارے میں جانتا ہوں، اس لیے میں اسلام ہی کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات کہاں تک صحیح کہی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ بات کس نے کہی تھی؟ گلیلیو نے۔ بڑا قابل آدمی تھا بھائی، معمولی آدمی تھوڑی تھا، جینیس تھا اپنے وقت کا، زبردست عالم تھا۔ اس نے کہا، کل ایک جملہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی اچھی بات کہ اس کو گناہ میں باندھ دیجئے۔ اس نے بات کہی تھی کہ جب اللہ نے ہر قوت ہم کو اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت اس لیے کہ ہم اسے استعمال کریں، کانوں میں سننے کی قوت اس لیے کہ اسے استعمال کریں، زبان سے بولنے کی طاقت اس لیے ہے کہ ہم کو استعمال کریں۔ تو جس نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں دیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عقل کی ایسی نعمت ہم کو دے، اس کو پہرے بٹھا دے کہ یہ بس رکھے رہو اپنے پاس، سوچنا نہیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔
بہت پیاری بات ہے یہ، اسے آپ گراں میں باندھ لیں۔ وہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے سمجھا دو، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4، 4 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 6، 4 اور 4 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 12، 3 اور 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 9۔ تو مجھے اتنا سے سمجھا دو کہ جب 3 اور 3 اور 3 مل کر 9 ہوتے ہیں، 4 اور 4 مل کر 4 اور 4 اور 4 مل کر 12 ہوتے ہیں، اور 2 اور 2 مل کر 2 اور 2 اور 2 مل کر 6 ہوتے ہیں، تو 1 اور 1 اور 1 مل کر 1 کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا، عیسائی حضرات کا، کہ 1 + 1 + 1 = 1۔ یہ مجھے سمجھا دو، یہ مجھے سمجھا دو، میں بھی وہی کہنے لگوں گا جو تم کہہ رہے ہو۔ جواب اس کا نہیں دیا گیا، عقوبت دی گئی، تعذیب کی گئی، سزا دی گئی، اذیتیں دی گئیں۔ ہوگا بھائی، ہم نہیں کہتے، اس کا جواب تو عیسائی حضرات دے، ہم کہیں گے بھائی کیا جواب ہے؟ لیکن اسلام کے بارے میں ہم مسلم نوجوان سے گزارش کریں کہ اسلام کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ پہلے مانو پھر سوچو اور سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے مگر مانو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلے سوچو، پہلے فکر کرو، پہلے عقل سے کام لو، اور جب عقل رہنمائی کرے تو بات کو مانو۔ اور اگر تم نے بغیر سمجھے بوجھے سوسائٹی کی پیروی میں کسی عقیدہ اسلامی کو مان لیا، تو مسلمان چونکہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اس لیے تم کو مسلمان مانیں گے، ہم تمہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لذا فرما رہے ہیں آپ، حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ایک نبی یہ ظاہر ہے، ایک نبی یہ باطن ہے، ایک چھپا ہوا نبی ہے، ایک ظاہر نبی ہے۔ ظاہر نبی میں ہوں، موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، یہ سب ظاہری نبی ہیں، اور باطنی نبی جو چھپا ہوا ہے وہ تمہارے دماغ کے اندر عقل ہے۔ وہ عقل پر میں پڑھوں گا، ابھی وہاں آئے گا انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا پڑھوں اس کو۔ یہاں پر بس حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 نبی ہیں، ایک اندر اور ایک باہر۔ باہر انسان معصوم، دماغ کے اندر عقل، الحجت فیما بین اللہ و بین عبادہ العقل۔ عقل تمہارے اور اللہ کے درمیان حجت ہے۔ سنیے، یعنی عقل حجت الاسلام نہیں ہے، حجت اللہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے حجت اللہ، تو بھائی ہم یہ نہیں جانتے بھائی، ہمارے یہاں تو یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ کہ جو عقل کہے اسے مانو۔ کسی نے پوچھا حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کتنا ثواب ملے گا؟ یہ مجلسیں روز نہیں ہوتی ہیں، مجلسیں ماشاءاللہ سال بھر ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ مجمع جو یہاں دکھائی دے رہا ہے یہ روز نہیں ہوتا، تو پڑھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کو نماز میں کتنا ثواب ملے گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کوئی مقدار نہیں بتائی۔ حضور نے کہا کہ نماز میں جتنی دیر تک تم عقل اور فہم کو استعمال کر کے نماز کا وہ ٹکڑا ادا کر رہے ہوگے، بس اتنا ہی تم کو اجر ملے گا۔ سنو، تو ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سمجھیے میں آپ کے سامنے غیر ذمہ داری اتنے بڑے مجمع کے سامنے بات کروں گا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو میرے پاس 1 گھنٹہ مجلس کا وقت ہوتا ہے، اور مجھے یہ توقع ہوتی ہے اپنے مجمع سے کہ اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے میں کوئی بات آدھی یا پون بات کہوں تو بقیہ ایسا آپ خود ہی سمجھ لیں۔ جب میں کھانا لگاتا ہوں آپ کے لیے، دسترخوان بچھاتا ہوں، تو کہنا کیا چاہیے؟ تشریف لائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا نوش فرمائیے۔ میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے۔ تو بسم اللہ میں کہتا ہوں اور رحمان الرحیم کھانے والے خود ہی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، بھائی وقت تنگ ہے میرے پاس۔
وقت تنگ ہے، اگر کوئی جز چھوٹ جائے تو آپ سمجھیں مجبوری ہے وقت کی، میں کروں کیا؟ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ اب ہم سب مسلمانوں کی جہالت کا عالم کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ نماز بھی تمہاری اتنی قبول ہوگی، اتنا پورشن، اتنا سیگمنٹ، اتنا حصہ جس میں تمہاری عقل کام کر رہی تھی، بس۔ میں ایک چینل سن رہا تھا ابھی یہیں کراچی میں، کون سا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس پر کسی محترمہ نے کسی عالم دین سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے، دیکھیے آپ یہ 2006 ہے، جی ہے نا 2006، اور 1927 ہجری ہے اس وقت۔ اور میں نے خود سنا اور دیکھا، ایک خاتون نے سوال کیا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ میں اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہوں؟ آپ کو نہیں معلوم کیوں پوچھا انہوں نے؟ نہیں پتا آپ کو؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ ہماری مسلمان بہنوں میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، طلاق کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اگر تم نے شوہر کا نام لے لیا تو تمہاری طلاق ہو گئی۔ لو بھائی، یہ تو مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے یہ مسئلہ، کسی فرقے میں نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ میں اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہوں؟ اور اسے میں سنا ہے، بھائی نے کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے، کہ ایک خاتون تھیں، ان کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ۔ رحمت اللہ بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے رحمت اللہ، مگر جب وہ نماز ختم کرنے کے لیے سلام شروع کرتی تھیں تو اس میں بھی تو رحمت اللہ آتا ہے نا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو وہ کہتی تھی کہ السلام علیکم و منع کے ابا وبرکاتہ۔ اس لیے وہ سوال کیا گیا، تو میں سامنے خود میں سامنے یہ سوال آیا۔ اور مسئلہ ہمارے پاس صرف اور صرف یہی ہے، اسلام وہ دین ہے کہ جو 100% عقل پر ٹکا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی صورتحال اب سوچنا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی، جب عقل آ جائے گی تو لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جاہل لڑتے ہیں، عقل مند تھوڑی لڑتے ہیں۔ عقل آئے گی تو سارے مسائل انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میں اپنے دوست سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ صحیح بھی ہے مگر تم نے بغیر سمجھے بوجھے مانا ہے تو وہ عقیدہ صحیح ہے مگر حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ عقل سے سمجھو اور گھبراؤ نہیں۔ ایک جملہ کر رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی آیا، قرآن مجید پڑھی ارشاد ہوتا ہے کہ سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق۔ تمہیں محنت کی ضرورت کچھ نہیں ہے، تمہیں زحمتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ جتنا جتنا آگے بڑھتا جائے گا، ہم اپنی نشانیوں کی وضاحت قرآن مجید کے ذریعے کراتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہر انسان خود سمجھ لے گا کہ قرآن کلام حق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں، مگر قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے، قرآن مستقبل کی کتاب ہے، قرآن فیوچر کی کتاب ہے۔ مسلمان چاہے جتنا بیکورڈ ہوتے جائیں، قرآن بیکورڈ نہیں ہے، قرآن بہت فارورڈ ہے۔ تو اب موضوع تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو خدا کو نہیں مانتے، نہ مانیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری غلطی جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ سینکڑوں برس تک آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو کاٹا گیا، آپ کو پیسا گیا۔ آپ کی غلطی بس اتنی سی ہے، آپ کی ساری غلطی ہماری ہے۔ آپ کی غلطی اتنی سی ہے کہ آپ نے مذہبی لوگوں کے ظلم کو مذہب سمجھا۔
مذہبی لوگ الگ ہیں، مذہب الگ ہے. مذہب تو جب ظلم کرنے پر آتا ہے تو سرکار مدینہ کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ نہیں چھوڑتا کسی کو. تو کیا وہ اسلام ہے؟ وہ اسلام نہیں. تو میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ یہ یونیورس، دیکھیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر یہاں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. اور نظریات جو میں نتیجہ نکالوں اس کو نہ مانے وہ بات الگ ہے، لیکن جو فیکٹس بیان کر رہا ہوں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ یونیورس، یہ سنسار جس میں آپ اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، گلوب کے اوپر، پوری زمین، پوری ارتھ، پورا گلوب، اس کی حیثیت اس سنسار میں کیا ہے، اس کائنات میں کیا ہے؟ آپ تو سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں سے جہاں تک آپ کو سمندر کے کنارے ریت دکھائی دے رہی ہے، ان ریت کے ذروں کو آپ گن سکتے ہیں؟ کوئی کمپیوٹر گن سکتا ہے اس کو؟ کوئی طاقت سے گن سکتی ہے؟ جب ہوا چلے اور وہ ریت کے ذرے اڑیں اور اس میں سے ایک ریت کا ذرہ اڑتا ہوا آپ کے سامنے سے جائے تو آپ سمجھیں کہ سارے ریت کے ان گنت ذروں کے بیچ میں جو اس ذرے کی حیثیت ہے، جو ہماری آنکھ کے سامنے سے اڑتا ہوا جا رہا ہے، وہی حیثیت ہے اس پوری زمین کی کائنات میں. وہی حیثیت ہے اس پوری زمین کی اس کائنات میں. جو خدا کو نہیں مانتے، میں تو ان سے بات کروں، نہ مانی آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، نہ مانی آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری کسی دشمنی تھوڑی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا خدا نہیں ہے، نہ ہو. یہ بتائیے کہ اس عظیم کائنات میں جس کے زمانے کی حدوں کو ہم نہیں ناپ سکتے کب سے ہے، جس کے مکان کی حدوں کو ہم نہیں ناپ سکتے کہاں تک ہے، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی ایسٹرونومر، کوئی ایسٹرونومی کا ماہر نہیں بتا سکتا کہ یہ کائنات کہاں تک ہے. سوچ ہی نہیں سکتے آپ کب سے ہے، کچھ نہیں بتا سکتے. یہ دو باتیں نہیں بتا سکتے، کب سے ہے، کہاں تک ہے، یہ نہیں بتا سکتے. مگر ایک بات سب کہیں گے، جس سائنٹسٹ سے آپ چاہے پوچھ لیں، وہ یہ کہے گا یہ کائنات جتنی بڑی بھی ہو اور جب سے بھی ہو، اس میں ایک اتنا مستحکم نظام کام کر رہا ہے، ایک اتنا زبردست سسٹم کام کر رہا ہے، سسٹم، نظام، کہ اتنی بڑی سنسار میں، یونیورس میں، اور کب سے ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور کہیں سے لے کر کہیں تک، کبھی اس میں جو قانون چل رہا ہے، جو لا چل رہا ہے، اس میں کہیں ایک مرتبہ بھی بریک نہیں ہوا. اور کون ہے وہ بھی یہ کہیں گے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب یہاں سے وہ دوسری بات کہیں کہ یہ نیچرل سلیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا خریدا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کائنات میں جس کی سرحدوں کو ہم ناپ نہیں سکتے، جو کب سے ہے کب تک رہے گی ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس عظیم کائنات میں کہیں بھی کوئی فلا نہیں ہے. یہ ہندوستان نہیں ہے کہ جنتا قانون کا پالن کرے اور وزیر قانون کو توڑے. یہاں یہ نہیں ہے. یہاں جب سے یہ کائنات ہے کبھی یہاں کا قانون ٹوٹا نہیں. تو میں ان لوگوں سے اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس کائنات میں اتنا زبردست قانون پایا جاتا ہے، نظام پایا جاتا ہے، ڈیزائن پایا جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈیزائن ہو اور ڈیزائنر نہ ہو؟ بھائی کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ نہیں بات آتی ہے. ڈیزائن ہو اور ڈیزائنر نہ ہو، چیز بنی ہو زبردست اور اس کا بنانے والا نہ ہو. انہوں نے کہا تھا وہ تو بلین اینڈ بلین اینڈ بلین آف ایئرس پہلے ایک کاسمک ایگ تھا، ایک انڈا تھا، اور تفصیل آئے گی اس کے اندر مجلسوں میں، وہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا
اس سے یہ پورا نظام بنا، اتفاق سے وہ پھٹ گیا۔ بھیا جو کام اتفاق سے ہوتا ہے اس میں نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ دھماکہ نظام کو مٹانے کے لیے آتا ہے، دھماکہ نظام کو بنانے کے لیے نہیں آتا۔ How is it possible؟ آپ بتا دیں کوئی دھماکہ؟ اب تو ہر طرح مسئلہ دھماکے ہی دھماکے ہیں پوری دنیا میں، الحمدللہ، سوائے دھماکوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک کارخانہ تھا، اس میں بہت کچرا بھرا ہوا تھا، لوہے کا، اتر و پتھر و لکڑیوں، خاک و دھول بھرا سب، کہ اس میں زبردست دھماکہ ہوا۔ دھماکہ ہونے کے بعد پھر وہ لکڑی کے ٹکڑے اور ربڑ کے ٹکڑے اور جناب لوہے کے ٹکڑے اس طرح سے ملنا شروع ہوئے کہ کچھ دن کے بعد اسی دھماکے سے ایک بوئنگ 747 جہاز بن کر نکل آیا۔ آپ بتائیے، یہ گہرے مسئلے ہیں، مگر میں اس کو بہت گویا کہ نرم زبان میں، آسان زبان میں پیش کر رہا ہوں کہ بچے بھی سمجھے۔ تو اگر یہاں نظام پایا جاتا ہے تو نظام کو اڑانے کے لیے دھماکہ ہوتا ہے، نظام کو بنانے کے لیے دھماکہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں نظام ہے، تو جب نظام ہے تو کوئی نظام کو بنانے والا بھی ہے، اور جب نظام کو بنانے والا بھی ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا۔ بس جو بنانے والا ہے اس کو خدا کہتے ہیں، جس مقصد کے لیے بنایا اسے آخرت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آخرت۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ حضرات دعا کریں۔ اور موضوع ہے دین کی ضرورت۔ سمجھ گئے آپ کہ اگر نظام ہے تو کوئی نظام کو بنانے والا بھی ہے، نظام کو بنانے والا بھی ہے تو کوئی مقصد بھی ہوگا۔ بس اس کو پہچان لیجئے، اور اس کو پہچان لیجئے، دین آ گیا۔ یہی ہے دین۔ ہم سب کی جانیں مولا کائنات علی بن ابی طالب پر نثار ہو گئے۔ یہودی بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں بھائی۔ میں نے تلمود پڑھی ہے نیو یارک میں، بڑی موٹی موٹی ہیں، کئی جلدیں ہیں، اب سب کو نہیں پڑھ پایا، لیکن کچھ تھوڑا پورشن میں نے اس کا پڑھا۔ اس میں کیا لکھا ہوا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کیا لکھا ہے، بہر ٹھیک انہی کتاب ہے۔ یہودی سب نہیں مگر زیادہ تر گڑبڑ لوگ ہوتے ہیں، ان کی تھنکنگ نگیٹو ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اب مدینے میں ایک یہودی، اس تک یہ باتیں پہنچتی تھی کہ اسلام میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے کہ جو انسان کا بنایا ہوا کمپیوٹر نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا معاذ اللہ کمپیوٹر کی حیثیت ہے، میں نے کہا کہ انسان کا بنایا ہوا کمپیوٹر نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے۔ اس وقت کمپیوٹر میں کتنے پیجز پڑے ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہر سبجیکٹس پر، ہر موضوع پر کتنے پیجز ہیں بھائی زکم صاحب؟ 60 کروڑ پیجز ہیں۔ 60 کروڑ پیجز ہیں جو آپ کی انگلی کی ٹپ کے اوپر ہیں۔ میں گیا تھا 2 سال پہلے فارگو یونیورسٹی میں، اس وقت دہشت گردی کا بڑا چرچا ہو رہا تھا، تو وہاں مجھے بلایا گیا کہ آپ یہاں آئیے اور آپ ہم سے گفتگو کیجئے کہ اسلام میں دہشت گردی کی حیثیت کیا ہے، ٹیررزم کی حیثیت کیا ہے۔ اب میں پہلی مرتبہ وہاں گیا تھا، اب وہاں کی تو عورتیں بھی ہمارے یہاں کے مردوں کے قد سے اونچی ہوتی ہیں بھائی، لوکیاں ہوتی ہیں وہاں، کوئی کھیرے ککڑیاں نہیں ہوتے، سب لوکیاں چلی ہیں چلی آ رہی ہیں۔ وہ 3 خواتین پروفیسر رینکس کی اور 2 پروفیسر تھے، تو میرے ساتھ ڈاکٹر وجید رضوی صاحب گئے تھے۔ وہ اٹھے، ان کا کہ میں ظاہر پہلی مرتبہ گیا تھا فارگو، میں سے پہلے گیا بھی نہیں تھا، کہ وہ بتا دیں میں کون ہوں۔ جیسے ہی وہ اٹھے بتانے کے لیے، اسٹاپ، آپ ٹھہر جائیے، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں سب۔
ابھی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور امریکن یونیورسٹی میں تو پہلی، آپ کیسے جانتی ہیں؟ انہوں نے انٹرنیٹ سے نکالا ہوا ایک پیج دکھایا، کہا ان کا نام یہ ہے، ان کے باپ یہ تھے، ان کی عمر یہ ہے، ان نے فلاں جگہ پڑھا ہے، ان کا کام یہ ہے، ان کی تھنکنگ یہ ہے، پوری زندگی اس پیج میں لکھی ہوئی تھی۔ کس نے ڈالا مجھے کیا خبر؟ میں تھوڑا، مجھے تو کمپیوٹر کھولنا بھی نہیں آتا بھائی، مجھے تو کمپیوٹر کھولنا بھی نہیں آتا۔ اور میں تو 60 کروڑ پیجز اس وقت کمپیوٹرز کی میموری میں موجود ہے۔ بچوں سن لو جو چاہے، مگر اس میں ہر طرح کے ہیں باتیں، بگاڑنے والی بھی ہیں، بنانے والی بھی ہیں۔ اب یہ تمہارے سلیکشن کے اوپر ہے۔ اب انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر میں وہ بھی کہاں تک جائے گا؟ تو اگر انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر میں 60 کروڑ پیجز آ سکتے ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو باب مدینۃ العلم بنایا ہو، اب یہ سب چیزیں میں نے کہا جتنا سائنس آگے بڑھے گی باتیں سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ اب یہودی، اچھا چلو اب یہ تو واقعہ ہے، جو ان سے پوچھو بتا دیتے ہیں، پھنسا لو ان کو کہیں پر۔ مولا علی سفر میں نکل رہے تھے، سفر میں ہمیشہ آدمی کو جلدی ہوتی ہے، گھوڑے پر بیٹھ چکے تھے کہ وہ آیا، وہاں نے سلام کیا، تھوڑی دیر رک جائیے، کہا بتاؤ، کہا کہ اتنا بتاتے جائیے کہ مل اسلام، دین ہے کیا، اسلام ہے کیا؟ کیا بتائیں بھائی؟ اسلام کے عقائد بتائیں، اسلام کے ضروریات بتائیں، اسلام کے فروع بتائیں، اسلام کے احکام بتائیں، اسلامی اخلاق بتائیں، اسلامی بینکنگ سسٹم بتائیں، اسلام کی سیاست کا کیا بتائیں بھائی؟ کیا بتائیں؟ اسے سوال کیا ہی تھا اس لیے کہ گھنٹوں لگ جائیں اور سفر کھوٹا ہو جائے۔ مولا نے مسکرا کہا اسلام۔ اب اس میں تیسرا ٹکڑا میرا ہے، یہ مولانا نے فرمایا، یہ میں جوڑا ہے اس میں۔ مولانا فرمایا الاسلام التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ فی امان اللہ۔ ہو گیا اسلام؟ اللہ آپ بھی سماعت فرمائیے، اسلام کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ۔ سب سے پہلے تو کسی بھی جنکچر پر کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، کیا تمہارا فریضہ ہے۔ بس جب فریضہ سامنے آ جائے تو ہر ایک کی بات کو اس کے مقابلے میں رد کر دو۔ اور اسی کے برابر دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق، خالی مسلمان نہیں، خالی شیعہ نہیں، خالی سنی نہیں، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، سلفی نہیں، کوئی نہیں جو لا الہ الا اللہ جانتا بھی نہ ہو۔ وَالشَّفَقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، دوست ہو یا دشمن، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے مگر تم کو جواب میں بھی اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نے بہت سنبھل کے جملہ کہا ہے، دشمنی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری حیثیت تو ایک سرجن کی ہے۔ سرجن آپریشن کرتا ہے، ٹانگ کاٹتا ہے، ہاتھ کاٹتا ہے، سینہ کاٹتا ہے، مگر علاج کے لیے کاٹتا ہے، بدلہ لینے کے لیے نہیں کاٹتا۔ تو ہر مسلمان سرجن ہے، ہر مسلمان فزیشین ہے، ہر مسلمان مدد کرنے کے لیے آیا، کوئی بھی خلق اللہ، کوئی بھی ہو۔ دور معافی چاہتا ہوں، نازک منزلیں میں حدیثیں پیش کرتا چلا رہا ہوں، کبھی آپ نہیں سوچیں گے میں غلط بات کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل تو ڈرتا ہے بھائی۔ اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں، اے محمد رسول اللہ کہنے والوں، اے نمازیں پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، اے حج کرنے جانے والوں، جب نماز شروع کرنا، جب تلاوت قرآن مجید شروع کرنا، جب حج کے لیے سفر کے لیے نکلنا، ضرور جاؤ، بڑی اہم عبادتیں ہیں، مگر تمہارے کانوں میں رسول کی ایک آواز گونجتی رہے کہ ما آمنا بی من باتا
شعبان وجارہ آون وما آمن بی من باتا کاسین وجارہ آری. جتنے چاہے کلمے پڑھتے رہو، جتنی چاہے بات، وہ انسان مجھ پر ایمان نہیں لایا. کیا کون فرما رہا ہے؟ سرکار مدینہ حضور کریم خاتم المرسلین فرما رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ سے کہہ رہے ہیں، نمازیوں سے، روزہ داروں سے. فرما رہے ہیں کہ مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا کہ جو اس حال میں سویا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور اس کا پڑوسی بھوکا تھا. اسلام کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا کہ جو سو رہا ہے کپڑے پہن کر اور اس کا پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. یہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا. اور مجھ سے کہا گیا میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ تو پڑھتا مگر یہ کہ پڑھتا میں، لیکن یہ کہ اب آپ دیکھ لیجئے پھر اب بات چھڑی ہے تو ارشاد کیا ہے؟ ایک اور حدیث سن لیجئے کہ جب کسی پیلس کو دیکھو، عالی شان پیلس کو جب دیکھو تو پہلے یہ غور کر لو کہ اس عالی شان پیلس میں کسی غریب کا خون تو نہیں شامل ہے. اور اگر کسی کو بھوکا دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ رازق ہے، اس نے رزق سب کے لیے دیا ہے. قرآن مجید میں، حدیث میں سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ وہ رازق ہے، اس نے سب کے لیے رزق دیا ہے. اس کے بعد بھی اس دنیا میں اگر کسی کو بھوکا دیکھو تو سمجھو کہ یہ بھوکا اس لیے ہے کہ اس کا کھانا کوئی اور کھا گیا ہے. ایک بات اور کر دوں میں آپ کو سامنے، یہاں کے اوپر کے سوالات میرے پاس آ رہے ہیں. پہلی گزارش تو نام اپنا ضرور لکھیے، پتہ ضرور لکھیے، ٹیلی فون ضرور لکھیے. میں کبھی اعتراض بتا کے جواب نہیں دوں گا، باتوں کی رو میں آپ کا جواب ہو جائے گا، لہذا توجہ سے مجلس سنتے رہا کیجیے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں گزرا تو میں نے دیکھا ایک آدمی پیٹ پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے ہائے ہائے ہائے. میں نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی تجھے؟ کہا 2 وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھوک کی شدت سے. ذرا سا اور آگے بڑھا، دیکھا ایک آدمی اور پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہائے ہائے کر رہا. میں کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ کہ رات کو کھانا زیادہ کھا گیا تھا، بدہضمی ہو گئی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے یہ فرمایا کہ یہ آدمی جس نے اپنی خوراک سے زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اگر یہ اپنی خوراک کے بقدر کھانا کھاتا تو اور جو کھانا بچا تھا وہ اس غریب کو دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا. بس برادر عزیز، گھڑی بہت تیز بھاگتی ہے سوئیز کی، میں کیا کروں. کل مسائب کم ہو گئے تھے، آدمی جو اس کی کمپنسیشن کرنا ہے اس کا بھی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہر بات مذہب والے یقین سے کہتے ہیں. یہ یقین کا دور نہیں ہے. پہلے ٹھوک لو، بجا لو، پرکھ لو اچھی طرح سے، پھر کوئی بات ہو. صحیح ہے بات یہ. بائبل والے کیا کہتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کہتے. بائبل والے اچھا آپ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کیا کسی بات کو یقین سے نہیں کہتے؟ آپ سے میں اگر لا آف گریویٹی کے بارے میں پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس پر بحث کریں گے؟ آپ کہیں گیٹ آؤٹ. یہ مسئلہ بحث کرنے والا نہیں ہے. جس پروف یہ لا ہے. تھیوری پر بحث ہوتی ہے، لا پر بحث نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا کے معنی کیا ہے؟ قانون. نیوٹن کا جو 3 بہت مشہور لا ہے، لا آف موشنز، اس پر اگر میں آپ سے گفتگو شروع کروں، مجھے سمجھا دیجیے، میں سمجھ کر بھاگیے تو یہاں سے. ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کا کی فرصت نہیں ہے. یہ لا ہے.
It has been proved beyond any shadow of doubt. سمجھ رہے بات آپ؟ تو اب مجھے سے وقت کم ہے، ذرا صاحب سمجھتے رہیے. اس کا مطلب یہ کہ جہاں لا ہوتا ہے، جب تھیوری لا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ قانون بن جاتی ہے، تو اس میں بحث نہیں ہوتی، نہ بحث ہوتی ہے نہ بحث کی اجازت دی جاتی. کیوں؟ یہ ہے لا. لا کا ترجمہ ہے اردو میں قانون، اور لا کا ترجمہ ہے عربی میں دین. دین کے معنی ہے قانون. تو آپ اس منزل یقین تک پہنچے ہیں ریسرچ کے بعد. تو کیا جس نے سب پیدا کیا اس کو بھی سمجھنے کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہوگی؟ اور اس نے بنایا ہی سب ہے. اس لیے بس دو سورس ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ ان کی نکلی ہوئی بات پر ہم بحث نہیں کریں گے. آپ کو اختیار کر لیجیے، ہم آپ کو نہیں روکتے. جو کوسچن کرتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. آپ کیجئے بحث، آپ ریسرچ کیجئے، مگر ہم نہیں کریں گے. ایک جو قرآن نے کہہ دیا، ایک جو معصوم کی زبان پر آ گیا، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے. آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ بحث کریے، آپ ریسرچ کیجئے، دیکھیے کہ صحیح کہا یا غلط کہا. باقی اس کے نیچے جو ہمارے مجتہدین ہیں، جیسے آپ کے یہاں پادری ہوتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں فادر ہوتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں بشپ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مسئلے بتاتے ہیں. آپ کوئی مسئلہ آیت اللہ سستانی سے پوچھ لیجئے، آپ کوئی مسئلہ آیت اللہ خامنئی سے پوچھ لیجئے، جس کے مقلدوں سے آپ پوچھ لیجئے. چھوٹا سا مسئلہ پوچھیے گا جس کا جواب بچوں کو معلوم ہوگا، مگر وہاں سے کیا لکھ کر آئے گا؟ یہ مسئلہ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، واللہ عالم. ہر مسئلے کے نیچے لکھا ہوگا، ہر مسئلے کے لیے بغیر ایکسپشن، واللہ عالم. یہ ہمارا نکالا نتیجہ ہے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فتویٰ دینے والا منزل یقین پر نہیں ہے، منزل گمان پر ہے. اور واللہ عالم کہہ کہ وہ اجتہاد کے دروازے کو کھول رہا ہے. ورنہ واللہ عالم کو کہتا وہ اجتہاد کے دروازے کو کھول. آپ اجتہاد کیجئے، آپ اجتہاد کیجئے، آپ اجتہاد کیجئے، آپ اجتہاد کیجئے. اسلام نے کسی کو اجتہاد سے روکا تھوڑی ہے، اس کے پیرامیٹرز ہیں، اس کے اندر اندر آپ اجتہاد کیجئے. یہ تو جو آپ اجتہاد نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پر مار پڑتی ہے کہ تخلیق کیجئے. اب جب آپ اجتہاد نہیں کریں گے تو کیسے مسئلہ معلوم کریں گے کہ آپ تقلید کریں گے؟ اور ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ میں ذمہ داری کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان دلائل شرعی کی روشنی میں مجتہد وقت کے فیصلے سے کہیں الگ پہنچ گیا ہے تو کم سے کم اس مسئلے میں اس پر مجتہد کی تقلید کرنا حرام ہے. یہ سب باتیں آپ کے سامنے رہنا چاہیے ہیں. دروازہ تحقیق کا اسلام میں عزیز و بند نہیں ہوا. ہاں مگر ہم جو قرآن نے کہہ دیا اس پر ہم اجتہاد نہیں کر سکتے. جو معصوم نے کہہ دیا اس پر کیوں؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں مجلس سے پانی پیتا ہوں، لیکن میری طبیعت خراب ہے، اس کی وجہ سے مجھے بار بار پیاس لگ رہی ہے. بس 8 یا 9 منٹ اور اس کے بعد مسائل. اب آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا ثبوت ہے کہ آپ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، امام جو کہہ رہا ہے وہ صحیح. انہوں نے خود کہا، قرآن نے کہا. پہلا پارہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارے غلط ہونا تو دوسری بات ہے، اس کتاب میں کوئی بات ڈاؤٹ فل بھی نہیں ہے. اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں، نظر بلا کا پڑھیے، ذمتی بما اقول رہینۃ وانا بہ زعیم. جو کچھ میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں اس کی صداقت کا میں قیامت تک کے لیے ذمہ دار ہوں. زمانہ جتنی چاہے کروٹیں بدلے مگر یہ زبان میری زبان نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے.
اب وقت تو ختم ہو گیا. میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں بھائی قرآن از اوپن فار یور ریسرچ. ایک بات بتا دو کہ جو حق کے خلاف ہو, جو ٹروتھ کے خلاف ہو, ماضی کے متعلق جو کچھ قرآن نے کہا وہ حق کے خلاف ہو, دنیا کے متعلق جو کچھ کہا وہ غلط ہو, تمہاری کیفیات قلب کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ غلط ہو. اگر میں قرآن کہہ رہا ہوں تو قرآن کامن ہے, قرآن سامد اور قرآن ناطق دونوں کو کور کر رہا ہے, کیونکہ وقت کم ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے, بائبل چپ ہے, فرعون ڈوب گیا سمندر میں, بائبل خاموش. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا الیوم, قرآن نے کہا کہ جب وہ ڈوبنے لگا کم بخت تو اس نے کہا کہ انی تبت الآن, اب نہیں کروں گا توبہ. ارشاد ہوا کہ پوری زندگی ظلم کرتا رہا, اور اب جب نتیجہ ظلم عذاب کی شکل میں سامنے آ گیا تو توبہ کر رہا ہے. یہ توبہ قبول نہیں ہے. سن لے کوئی صاحب کہ توبہ اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب تک نتیجہ ظلم سامنے نہ آ جائے, اور جب نتیجہ ظلم سامنے آ جائے تو پھر بنص سے قرآن توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہ فرعون کی توبہ قبول ہوگی, نہ نمرود کی بفر وہ کرے بھی, نہ شداد کی, اور جو آج کے شداد و فرعون ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی, اور نہ یزید کی توبہ قبول ہوگی. اگر اسے کم وقت نے کی ہی کہاں, کرتا بھی تو قبول نہیں ہوتی. اسی لیے ہم اس کو لعنت کہتے ہیں. لعنت اس لیے کرتے ہیں قرآن نے کہا ہے, ایک جگہ نہیں درجنوں مقام پہ کہا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت, ظالموں پر خدا کی لعنت, ظالموں پر خدا کی لعنت. ہم تھوڑی کرتے ہیں, سنی نہیں کرتے ہیں کیا؟ خواجہ حسن نظامی جو اصلی تھے, ان سے کسی بھائی نے پوچھا ہمارے کہ حضور امام حسین کو تو شمر نے قتل کیا تھا, آپ شمر پر لعنت کیجئے, یزید پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ تو ان کا بھائی برا نہ مانو تو کہوں, فرمائیے. کہا کہ مجھے تو تمہاری عقل کتے سے بھی کم معلوم ہوتی ہے. کہاں ہے یہ کیا فرما رہے سرکار؟ ہاں بھائی مجھے تو سننی ہے, دیکھیے وہ بھی, مجھے تو تمہاری عقل کتے سے بھی کم معلوم ہوتی ہے. کہا کیسے؟ کہا کتے کو ڈھیلا مار کے دیکھ لو, جب تم کتے کو ڈھیلا مارو گے تو کتا بھونکتا ہوا ڈھیلے کے پیچھے نہیں چلے گا, تمہارے پیچھے دوڑے گا. تو جو کربلا کے میدان میں قاتل حسین آئے, قاتلان حسین آئے, وہ تو ڈھیلے تھے, پھینکنے والا تو یزید تھا. اب کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ ماضی کے متعلق فرعون کے بارے میں کہا کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تجھے تو مت ڈالیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, مگر تیرے بدن کو بچائیں گے. ہزاروں برس گزر گئے, 1300-1400 برس گزر گئے, کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کی اس آیت کی تصحیح کے لیے ریسرچ کرتا, مصر میں جاتا, احرام مصر میں گھستا اندر. ایک انگریز تھا بھائی, جن کو آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں, وہی گیا, وہی وہاں سے نکال کر لایا. جیسا میں نے کہا اسی نے ٹیسٹ کیا, کیمیکل ٹیسٹ, میدے کے اندر سے مادہ نکال کر, تو اس نے کہا, اب اس نے قرآن تو پڑھا ہی تھا ورنہ دبا جاتا بھائی, وہ اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا ورنہ دبا جاتا. اس نے کہا کہ یہ فرعون تو وہی ہے کہ جو دریا میں سمندر میں ڈوبا تھا, یہ پانی کا نمک, سمندر کا نمک بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے, وہی فرعون ہے. تو ہزاروں برس کے بعد صحیح, سینکڑوں برس کے بعد صحیح, جو قرآن نے کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسا بڑی تفصیل سے پڑھنے والی تھی. قرآن نے اب سے 1500 برس کہا, پہلے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے اسی دنیا کے کسی حصے میں 2 سمندر ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مگر اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں جاتا, اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں آتا, دونوں کے بیچ میں بیریئر بنا ہوا ہے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی, ہم کو نہ آپ کو, نہ آپ کو, کسی کو توفیق نہیں ہوئی, اس لیے کہ سب نے انگریزی سے بیر باندھ رکھا ہے. فرانس کا میرین انجینئر زبردست, جس کی فلمیں آتی تھیں,
دا لیونگ سی کے نام سے. وہ پوری زندگی اس نے سمندروں کے اندر گزار دی. وہ مرنے سے 2-4 برس پہلے جبرالٹر کے آس پاس ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں ایک طرف اٹلانٹک اوشن تھا اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی تھا، اور وہ دونوں آ کے اس پوائنٹ پر ملتے تھے. اور کیا آپ نے، ادھر سے موجیں جا رہی ہیں ادھر سے موجیں آ رہی ہیں ادھر. نہیں بات آپ واضح نہیں ہو رہی ہے. ارے وہ تو سمندر ہے، اس کو جانے دیجئے. ایک دیگ یہاں سے اٹھا لیجئے اور اسی دیگ میں، میں تو ہندوستان سے آ رہا ہوں، وہیں کے مقدس دریاؤں کا نام لیتا ہوں. ایک ہی دیگ میں گنگا جی کا بھی پانی ڈال دیجئے اور جمنا جی کا بھی پانی ڈال دیجئے اور پھر دونوں کی پوجا کیجئے. اے گنگا جی اور اے جمنا جی، ہم نے آپ کو ایک دیگ میں ڈالا تو ہے، مگر ملیے گا نہیں آپس میں. بتائیے، آپ یہ ہاتھ جوڑ گئے، آپس میں ملیے گا نہیں. تو اگر اللہ ان کو زبان دے گا تو وہ زبان سے کہیں گے کہ ہم مسلمان تھوڑی ہیں کہ نہ ملیں، ہم تو مل جائیں گے. ایک دیگ میں 2 بالٹی پانی جو ہے اس کو آپ لوگ، اور یہ سمندر پورے زور و شور سے. اس نے کہا میں زندگی کی تحقیق کا سب سے حیرتناک، اس نے اخبار میں چھاپا. جب اخبار میں چھاپا تو ایک مسلمان قرآن لیے پہنچ گیا، ٹرانسلیٹ کا فرینچ میں کہا یہ پڑھو. اس نے پڑھا، جس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے 2 سمندر ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ دونوں سمندر ملتے ہیں، مگر بیچ میں ایک ایسا اندیکھا بیریئر، رکاوٹ آ جاتی ہے کہ اس کا پانی ادھر نہیں جاتا، اس کا پانی ادھر نہیں آتا. اس نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کہا یہ اس زبان پر جاری ہوا ہے کلام کہ جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا تھا، جس نے کسی کے سامنے دانو و ادب طے نہیں کیا تھا. کیا وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا زبان میری، یہ کلام خدا کا ہے. اس نے کہا کہ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ یہ کلام خدا ہے. بس برادران عزیز، اب بقیہ باتیں انشاءاللہ کل. اتفاق کی بات ہے کہ میں پانی کے ذکر پر آ گیا. یہ پانی حسین کے پاس بھی تھا، بہت زیادہ مقدار میں. اصحاب کہتے تھے مولا اتنا پانی کیوں لے رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہزاروں آدمیوں کے لیے کافی ہے اتنا پانی. ہاں ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں. ہاں لے لو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آگے بڑھے، کھل کر لشکر آ گیا سامنے. کوفے سے ڈائریکٹ آ رہے تھے. 1000 سپاہی آ کر حسین کا راستہ روکا. کیوں آئے ہو؟ گرفتار کرنے. گرفتار نہ ہو تو قتل کر دیں گے آپ کو. دیکھیے چھپایا نہیں کچھ انہوں نے. دیکھیے یہ دین ہے، یہ دین ہے جو میں نے رسیا آپ کے سامنے کہ آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے دشمن سے بھی دشمنی کرے. یہ ہے دین. کیا اس دین کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ دین آ جائے تو انسان نہیں ہو جائے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. امام نے جیسے سنا ہی نہیں. کہہ رہے یہ بتاؤ یہ تم سب کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ یہ آنکھوں میں حلقے کیوں ہیں؟ یہ ہونٹ نیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا ہمارا پانی ختم ہو گیا. قصہ ختم ہو گیا، ہم کچھ باتیں تم سے نہیں کریں گے. آپ نے اصحاب سے حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ. اصحاب لگ گئے پانی پلانے میں. دیکھیے تاریخ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو کسی کی زبان سے ادا ہوتی ہے. جو کسی کی زبان سے ادا نہیں ہوتی اس کو تاریخ ریکارڈ نہیں کرتی. مگر بعض وقت وہ بات زیادہ اہم ہوتی ہے جو کسی کی زبان سے نہ نکلی ہو اس بات کے مقابلے میں جو زبان سے ادا کر دی گئی ہو. یہاں پر جب یہ سب سپاہی سیراب ہو گئے تو امام نے کہا کہ گھوڑوں کو بھی سیراب کر دو. اب اصحاب نے کہا کہ مولا یہ گھوڑے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا پانی کافی نہیں ہے، تو بہت پانی پیئیں گے. مولا آپ کے ساتھ سیدانیاں ہیں، مولا آپ کے ساتھ معصوم بچے ہیں. دیکھیے اصحاب یہ کہہ رہے ہیں مگر کسی نے زینب کی بھی آواز سنی کہ بھیا میرے ساتھ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. سنی کسی نے؟ آپ کو قسم میں بتائیے. زینب نے کہا کہ میرے ساتھ سکینہ بھی ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے. جانوروں کو
ان کی پیاس بھر کے اچھی طرح سے سیراب کیا گیا۔ اس کے بعد حسین کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اس کی پہلی جزا یہ دی گئی کہ یہ جو پانی پلایا تھا حسین نے، اس کی پہلی جزا یہ دی گئی، کہا گیا کہ آپ کے خیمے فرات کے کنارے نہیں لگیں گے، فرات سے ہٹا کر ریگستان میں خیمے لگائے گئے۔ اور ابن زیاد کے لشکر میں معمولی سپاہی نہیں ہے، کمانڈر ہے ایک ٹکڑی کا۔ عزیزانو، شب عاشور گزری، روز عاشور آیا، یہ اٹھ کر پسر سعد کے پاس آیا۔ لشکر جب تیار ہو گیا، کہا یہ ابن سعد، اے پسر سعد، کیا حسین سے واقعی جنگ ہوگی؟ کیا فاطمہ کے لال سے جنگ ہوگی؟ رسول کے نواسے سے جنگ؟ کہاں جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ کربلا کا میدان کٹی ہوئی لاشوں سے پڑ جائے۔ آپ بہادر انسان تھا، وہاں سے پلٹا تو چہرے کا رنگ زرد، ہاتھ پاؤں کانپ رہے۔ بیٹے کو قریب بلایا، دونوں لشکروں کے درمیان میں آیا، کہا بیٹا ذرا قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب آیا، کہا بیٹا دیکھو تمہیں کچھ سنائی تو نہیں دے رہا ہے؟ کچھ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ کہا بابا سنائی تو دے رہا ہے۔ کہا کیا سنائی دے رہا ہے؟ کہا کہ وہ جو سامنے خیمے لگے ہیں حسین کے، اس سے بچوں کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بچے کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہا یہ بے غیرت، یہ بے حیا، انہیں کے تو حسین نے پانی پلایا تھا ہم کو، اب جس نے ہماری پیاس بجھائی تھی اس کے معصوم بچے۔ مجھ پر حق واضح ہو گیا، انسانیت ادھر ہے، حیوانیت ادھر ہے۔ بیٹا چلو، چل کر حسین سے معافی مانگی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم کیا ہے حر نے۔ اگر حر حسین کو لے کر نہ آتا تو حسین کربلا میں نہ گرتے، جو شہادتیں میں نہ ہوتی۔ زینب کی جو ہوا اس کی ذمہ داری تنہا حر کے اوپر ہے، مگر حسین کا دل دیکھیے سمندروں سے زیادہ وسیع۔ چلا بیٹا کریم کے پاس جا رہا ہوں، لیکن یہ منحوس صورت کیسے دکھاؤں حسین کو؟ بیٹا یہ ابا میرے سر پر ڈالنے کے بعد اس کو لٹکا دے کہ میرا چہرہ چھپ جائے، مولا دیکھے نہیں مجھے۔ بیٹے نے چادر سے منہ چھپا دیا، کہا بیٹا زنجیریں ہوتی تو کہتا میرے زنجیروں سے ہاتھ باندھ دو، زنجیر تو نہیں، رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو۔ بیٹے نے باپ کے ہاتھ رومال سے باندھے۔ یہ آہستہ آہستہ حسین کی طرف چلا۔ ادھر حسین کربلا کے میدان میں سب بھولے ہوئے بارگاہ الہی میں مناجات کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حر آیا، امام نے دیکھا نہیں، اور آنے کے بعد امام کے پیروں پر سر رکھ دیا، پیروں پر سر رکھ دیا۔ سینکڑوں ذاکروں سے آپ نے مجلس سنی ہوں گی، مگر ایک ٹکڑا حسین سے بھی سن لیجئے۔ جب انہوں نے امام کے قدموں پر سر رکھا تو امام نے کہا من تکون و ارفع راسک، یہ کون ہے جو آج کربلا میں میرے پیروں پر سر رکھے ہوئے ہے؟ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ کہا مولا میں ہوں حر، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ بہت بڑا مجرم ہوں مولا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن مولا مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ آپ سے واقعی لڑیں گے۔ مولا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا غلطی معاف ہونے کا سوال کیا ہے؟ حر کا سر قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگا دیا اور کہا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ یہ حسین کا دل ہے، یہ دل وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں دین کی گہرائیاں ہوں۔ اب حر نے کہا مولا یہ تو آپ کریم ابن کریم ہیں، اتنے بڑے جرم کو آپ نے معاف کر دیا،
لیکن جب جرم بڑا ہوتا ہے تو انسان کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. میں اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا کفارہ ادا کرے گا؟ اشارہ کیا بیٹے کی طرف. جوان بیٹا 20 22 25 سال کا صحت مند سپاہی. کہا مولا مجھے معلوم ہے کہ علی اکبر آپ کے سامنے تڑپے گا، تو میں چاہتا ہوں میرا بھی بچہ میری نظروں کے سامنے تڑپے اپنے خون میں، پھر میں اللہ سے توبہ کروں. ہزاروں امام روکتے رہے مگر حر نے اتنا اصرار کیا کہ حر کا بیٹا میدان جنگ میں آیا. حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ جب تک حر کا بیٹا میدان میں لڑ رہا تھا حر کے چہرے کا رنگ زرد تھا. کیوں؟ ڈر رہا تھا کہ نیا نیا بچہ کہیں پھر ادھر نہ چلا جائے. لیکن جیسے ہی گھوڑے سے گرا ویسے ہی حر کے چہرے پر سرخی دوڑنے لگی. ایک مرتبہ آنکھیں بند کی. کہا پالنے والے تیرا شکر، میری قربانی قبول ہو گئی. کہنے کو تو کہہ دیا مگر باپ کا دل تھا. پوری رفتار سے دوڑتا ہوا بیٹے کے سرانے پہنچا، مگر جب پہنچا تو حر نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بچے کا سر زمین کربلا پر رکھا ہوا ہے. اس نے دیکھا حسین کی گود میں رکھا ہوا ہے. عزتداروں بس. کہا مولا یہ آپ ہی کیوں زحمت کی؟ یہ آپ ہی کیوں زحمت کی؟ کہا بتاتا ہوں کیوں زحمت کی، بتاتا ہوں بھی. حر کے بیٹے نے دم توڑا. حسین نے حر کے جوان بیٹے کی لاش اکیلے اٹھائی. حر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، خدا کی قسم حر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. یوں ہی لاش والی کندھے پر حر کے بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے، سینے سے سینہ ملا ہوا ہے. حسین لاش لیے ہوئے جا رہے ہیں. جب حر نے کہا مولا مجھے دے دیجئے، خیمگاہ دور ہے. کہا تجھے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی ہو تو باپ ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھا نہ پائے گا. ایک منٹ 2 منٹ رہ گئے. لائے حسین اور گندے شہیدان کی کشتی اول رکھ دی. 2 منٹ باقی ہیں. اب وہ سامنے آیا. حر نے کہا فرزند رسول بس اب مجھے بھی اجازت. حسین روکتے رہے تو میرا مہمان ہے. کہا نہیں بس مولا بس اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں. حر بھی آیا. آنے کے بعد حملہ کیا. بہادر انسان تھا. سبوں کی صفیں تہس نہس کر دیں. ایک ظالم نے سر کے اوپر وار کیا. سر شگافتہ ہوا. آواز دی مولا غلام جا رہا ہے. کوئی تمنا نہیں ہے، بس تمنا صرف اتنی ہے کہ جنت میں آنکھیں کھولنے سے پہلے، دنیا میں آنکھیں بند کرنے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لوں. حسین چلے، زمین پر بیٹھے. حر کا سر اٹھا کر زانوں کے اوپر رکھا. کہا حر تیرا سر پھٹ گیا ہے، بڑا کاریک وار کیا ہے. حر تو ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، مجھے بہت شرمندگی کہ ہم تجھے کوئی تحفہ نہیں دے سکے. اب جنت میں جا رہا ہے تو ایک تحفہ لیتا جا. حر نے کہا مولا کیا تحفہ؟ حسین نے دیکھیے اگر آپ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. توجہ سے جملہ میرا سن لیجئے. حسین نے اپنی جیب سے ایک 18 برس کی ضعیفہ ایک 18 برس کی کمر خمیدہ ماں کے ہاتھ سے بنا ہوا رومال نکالا اور حر کے سر پر باندھا کہ یہ تحفہ لیتا جا کہ میری مظلومہ ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. آدھار بس مجلس ختم ہو رہی ہے. اللہ نے حر کی منزل، میں نے ایسا خدا کی قسم میں نے سر کے کسی بھی سر کے یہ انقلاب نہیں دیکھا کہاں سے کہاں پہنچا. صبح عاشور یہی سر بسر سعد کے سامنے جھکا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد یہی سر حسین کے قدموں پر تھا. تھوڑی دیر کے بعد یہی سر حسین کے سینے پر تھا اور تھوڑی دیر کے بعد یہی سر سیدہ کے رومال میں تھا. بس رضاکاروں، کربلا میں فاطمہ کا چمن پامال ہو گیا. حسین شہید ہو گئے. مجلس خط آدھے منٹ کے اندر
خیموں میں آگ لگ گئی، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سنگ مرمر کے فرش پر۔ وہ عزادار کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرش کے اوپر۔ لیکن زینب کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ زینب بیٹھی ہوئی ہے جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے اوپر، سر جھکائے بیٹھی ہیں۔ بس داروں آخری جملات کر رہا ہوں، سر جھکائے بیٹھی ہے کہ ایک مرتبہ فضہ آئی، کہا بی بی سر اٹھائیے، سر اٹھائیے۔ کیا بات ہے بی بی، بہت بڑی مصیبت ہونے والی ہے، بڑی مصیبت آ رہی ہے۔ کہا اب کیا مصیبت آئے گی بھائی؟ عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گیا، میرا بھیا شہید ہو گیا، خیمے جل گئے ہیں، اب کیا رہ گیا؟ کیا مصیبت آنے والی ہے؟ کہا بی بی سن سکیے گا، میں ابھی ادھر گئی تھی لشکر کی طرف، تو وہاں پہ سر سعد یہ اعلان کر رہا تھا کہ لشکر والوں ابھی اپنی کمریں کھولنا نہیں، ابھی شہداء کی لاشیں پامال کی جائیں گی۔ ارے زینب نے کہا کیا میرے بھیا کی لاش پامال ہو جائے گی؟ کیا عباس کی لاش پامال ہو جائے گی؟ کیا علی اکبر کی لاش پامال ہو جائے؟ تڑپ کر کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آئی تو دیکھا کہ ابھی گھوڑے تیار ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر کر سارا سب سے پہلے نکل کر آیا، پسر سعد کے سامنے تلواریں کھینچ لیں۔ کہا پسر سعد کیا حر کو بیواری و وارث سمجھا ہے؟ جنگ ہو جائے گی، ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پسر سعد نے کہا اچھا حر کی لاش ہٹا دو۔ احترام سے حر کی لاش اٹھائی، یہ کہتے ہوئے چلے کہ جس کے وارث موجود ہوتے ہیں اس کی لاش پامال نہیں ہو سکتی ہے۔ بس داروں زینب یہ منظر دیکھ رہی تھیں، حر کی لاش ہٹ گئی، حبیب کی لاش ہٹ گئی، زہیر کی لاش ہٹ گئی، علی اکبر کی لاش ہٹ گئی۔ شمر نے کہا کہ عباس کی لاش پامال نہیں ہوگی۔ اب زینب انتظار کر رہی تھی کوئی تو میرے بھائی کو بھی بچانے والا نکل آئے گا، مگر جب دوڑتے ہوئے گھوڑے چلے تو ایک مرتبہ زینب نے کبھی نجف کو دیکھا، بابا آئیے، کبھی مدینے کو دیکھا، نانا آئیے، کبھی فرات کو دیکھا، عباس فرات کے کنارے سے اٹھو، تمہارے بھائی کی لاش پامال ہوگی جا رہی۔